آج کا ناول قسط وار ہے۔ اس کا نام ہے دل رقصم اور یہ تحریر کیا ہے صالحہ اقبال نے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی قسط۔ صبح کے 4:47 ہو رہے تھے۔ ہر طرف ہلکی پھلکی سی روشنی تھی۔ پورے گاؤں میں اذانوں کی آوازیں شروع ہو گئی تھیں۔ بادلوں سے گھرا ہوا خوشگوار موسم تھا۔ ہلکی سی روشنی پھیلنے لگ گئی تھی کہ گھر سے باہر قدم رکھنے پر ہی انسان مردہ کی طرح ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ پر اتنی ٹھنڈ پر بھی ایک لڑکی بنا کسی جرسی یا کوٹ، ٹھنڈ میں کپ کپاتے کشمیر کی سردی کی ٹھنڈی ہواؤں کو اپنے اوپر برداشت کرتے ہوئے ایک پہاڑ پر بیٹھی ہوئی، چوکڑی مارے ہوئے، اپنی آنکھیں بند کیے، ہاتھ میں 1000 روپے کا نوٹ پکڑے، دونوں ہاتھ جوڑے آسمان کی طرف کیے، بند آنکھوں سے دعائیں کر رہی تھی۔ اللہ جی، میرے پاس آج 1000 ہی ہے، کیونکہ میں اس سے زیادہ پیسے نہیں چرا پائی، پر کل ضرور چرا کر لاؤں گی۔ کل نہیں اللہ جی۔ خان بابا کو پتہ چل گیا کہ میں ان کی جیب سے اور اپنے باقی بھائیوں کی ہی جیب پر ڈاکہ مارتی ہوں، وہ دوبارہ مجھے حویلی سے باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ اس لیے جب بھی پیسے ملیں گے میں آ جاؤں گی، یہ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے اللہ جی۔ پہاڑ پر اپنے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے، بند آنکھیں کیے، بالکل دھیمی سی منمنانے والے انداز میں کہتی ہے، اللہ جی، بھائیوں کی جیب مطلب اپنی جیب ہی ہوتی ہے نا، تو وہاں ڈاکہ مارنے سے گناہ نہیں ملتا ہے نا؟ اور ویسے بھی آج میری یونیورسٹی کا پہلا دن ہے، تو بس ایک ہینڈسم گبرو امیر نوجوان سے میری وہ ڈراموں فلموں میں جیسی ملاقات ہوتی ہے، آپ ویسی کروا دیں پلیز اللہ جی۔ تاکہ میری چوری کی محنت وصول ہو جائے۔ میں 2 میٹر کا دوپٹہ اوڑھتی ہوں، آج میں 2.5 میٹر کا دوپٹہ اوڑھ کر جاؤں گی۔ بس آج کسی ہینڈسم نوجوان کی گاڑی میں میرا دوپٹہ اٹکا دینا یا پھر مجھے سیڑھیوں سے گرا دینا۔ نہیں، رک جائیں اللہ جی، ابھی یہ والی بات نہ سننا میری۔ بولتے بولتے اپنی بات خود ہی کاٹے کچھ کا کچھ اور بولنے لگ جاتی ہے۔ لڑکے نے نہ پکڑا، ایسے تو میں ٹوٹ پھوٹ جاؤں گی۔ اپنی آنکھیں اچانک سے کھولتی پہاڑ سے نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور کہتے ہی جلد ہی خود کو کمپوز کرتی واپس اپنے ہاتھ جوڑے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ اللہ جی، دوسری والی بات سنی تو نہیں نا؟ آسمان تک پہنچنے والی ہوگی وہ۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ بھری جوانی میں ٹوٹی پھوٹی ہوئی اچھی تھوڑی لگوں گی میں۔ ہاں، ابھی تو میں نے شادی کرنی ہے، ہنی مون پر جانا ہے، بہت کچھ کرنا ہے میں نے۔ کہتے کہتے خود ہی اپنی بات پر شرما کر ہنس پڑتی ہے۔ باقی پہلے والی بات مان جائیں، میں یہ 1000 روپے کا بچوں کو کھانا کھلاؤں گی، سچ میں کرپشن نہیں کروں گی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، میں آپ سے کیا وعدہ نہیں توڑتی ہوں، اور کرپشن سے سخت نفرت ہے مجھے۔ یا تو مجھے چیز مکمل چاہیے یا پھر نہیں چاہیے۔ حصہ دار بننا یا بنانا اپنی چیز میں پسند نہیں ہے مجھے۔ وعدے کا تو پتہ نہیں، لیکن یقین ہے مجھے تمہارا منہ اس وقت میں ضرور توڑ دوں گا۔ سر اٹھا کر پہاڑ کے پتھر پر پرسکون سی بیٹھی ہوئی امایا خان اور اس کی لمبی موٹی گھنی سی چوٹیاں کو دیکھتے ہوئے، کمر پر ہاتھ رکھے غسیلی نظروں سے امایا کی پشت کو دیکھتے ہوئے، عارش اپنے دانت بھینچتے ہوئے کہتا ہے، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑی کسرتی باڈی، سفید گوری رنگت، لائٹ براؤن کلر کی آنکھیں جن میں ایک الگ سی چمک تھی، کالے سیاہ بادل جو ماتھے پر مکمل طرح سے بکھرے ہوئے تھے،
ہلکی ہلکی داڑھی مونچھ جو عارش کی پرسنالٹی پر چار چاند لگا رہی تھی، اوپر سے ہوا سے ماتھے پر بکھرے ہوئے سلکی بال، ہوا جو اتنی چل رہی تھی وہ صحیح رہتے بھی کیسے؟ لائٹ گرے کلر کے قمیص شلوار پہنے ہوئے، اوپر بلیک کلر کا جیکٹ پہنے ہوئے عارش خود کو ٹھنڈ سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، پر ہواؤں کا رقص تو کچھ اور ہی کرنے میں مصروف تھا۔ وہ آج ٹھنڈ کے سارے حدود توڑنے میں لگی ہوئی تھی۔ میرا دعاؤں میں شارٹیج مت کرواؤ خان بھائی، بار بار پیسے نہیں آتے ہیں میرے ہاتھ۔ آج پیسے ہیں تو ڈیل پکی کرنے دو مجھے۔ بنا آنکھیں کھولے ہلکی سی گردن موڑ کر امایا عارش سے کہتی ہے، پہلے اپنا کا کی تو ٹھیک کرو، پھر اپنے مطلب کی دعائیں مانگنا۔ عارش بے حد بیزاریت سے کہتا ہے، تمہاری ڈیل ڈن ہونے والی نہیں ہے، پتہ ہے نا تمہیں، خان بابا تمہیں کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم کبھی لو میرج کرو، پھر کیوں فضول کی دعائیں مانگ رہی ہو؟ اور کیوں ہماری زندگی برباد کر رہی ہو اتنی ٹھنڈ میں، یہاں پہاڑی علاقے میں ہم سے مجرا کروا کر؟ کس چیز کی سزا دے رہے ہو چڑیل عورت؟ پہاڑ کے ایک پتھر پر چوکڑی مارے بیٹھے ہوئے، اپنی آنکھیں بند میڈیٹیشن کرتے ہوئے، ٹھنڈ کو برداشت کرنے کی ناکام کوششیں کرتے ہوئے، زیان خان ٹھنڈ کی وجہ سے اپنے کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کہتا ہے، اور کہتے ہی زیان پتھر سے اٹھ کر اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے عارش کی طرف بڑھتا ہے۔ ابھی کہہ دیا ہے، دوبارہ یہ لفظ استعمال کرنے کی کوشش بھی مت کرنا زیان بھائی، مجرا لفظ بولا ہے میں نے، کیا تو نہیں ہے نا؟ اور ویسے بھی کشمیر میں یہ سب صرف وہ زبان کو لگام دو ورنہ خان بابا زندہ زمین میں دفنا دیں گے۔ ہم سب کو اس لفظ کے استعمال پر ہی اپنی وجہ سے سب کی موت کو دعوت مت دو تم۔ زیان کی بات کاٹتے ہوئے اپنی گردن زیان کی طرف موڑے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے، دانت پیستے اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، سوری بھائی۔ زیان دھیمی سی آواز میں کہتا ہے، وائٹ کلر کی پینٹ، لائٹ بلو کلر کی شرٹ پہنے ہوئے، اوپر بلیک کلر کا لیدر جیکٹ پہنے ہوئے، 6 فٹ 1 انچ قد، چوڑی کسرتی باڈی، گوری رنگت، کلین شیو، کالے سیاہ بال، ہو بہو عارش جیسی پرسنالٹی، پر چہرے کے نقوش ایک دوسرے سے مختلف، ہر چال ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ عارش بڑا اور زیان اس سے 3 منٹ چھوٹا بھائی، دونوں ٹوئنز تھے، پر ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ایک لڑکیوں میں مشہور تھا تو دوسرا لڑکوں میں، اور ان دونوں کے سامنے پہاڑ کے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی ہوئی امایا خان کشمیر کے توبت کے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں میں مشہور تھی۔ زیان عارش سے صرف 3 منٹ چھوٹا تھا، پر پھر بھی اس کی عزت اپنے بڑے بھائیوں کی طرح کرتا تھا۔ عارش اور زیان سے امایا 4 سال چھوٹی تھی، پر کرتوتوں میں وہ ان دونوں سے آگے اور ان دونوں سے بڑی تھی۔ حرکتیں امایا کی اور سزا عارش اور زیان کے حصے کی۔ اس وقت بھی انہیں ٹھنڈ میں بگڑتی اپنی حالت سے زیادہ ان کی غیر موجودگی کا خان حویلی میں پتہ چلنے پر خان بابا کے رد عمل سے ڈر لگ رہا تھا۔ ٹھنڈ تو پہاڑ پر بیٹھی ہوئی امایا کو بھی لگ رہی تھی، پر آج 1000 روپے ملنے کی خوشی میں وہ اپنے لیے پہاڑ پر بیٹھی ٹھنڈ برداشت کرتی اللہ تعالیٰ کو امپریس کرنے کی پوری کوششوں میں جڑی ہوئی تھی۔ اللہ اللہ! زیان عارش کے پاس کھڑے ہوتے ہی اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانگی کی وجہ سے کھلے منہ سے کہتا ہے، کیا ہو گیا ہے، کیوں بکرا بن رہا ہے؟ عارش بیزاریت سے پوچھتا ہے،
بکرا تو ذبح ہو گیا ہے بھائی، پر آج اس مایا جال کی وجہ سے ہم ذبح ہوں گے خان بابا کے ہاتھوں سے۔ 5 بجنے میں 6 منٹ رہ گئے ہیں، حویلی کی لائٹس آن ہو چکی ہوں گی، خان بابا اٹھ گئے ہوں گے۔ زیان پریشانی سے کہتا ہے کہ زیان کی بات پر امایا جلدی سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے مڑ کر عارش اور زیان کی طرف دیکھتی ہے۔ خان بابا اٹھ گئے ہوں گے؟ امایا مڑ کر دونوں سے پوچھتی ہے۔ آج یونیورسٹی میں میرا آخری سال کا پہلا دن تھا ڈائن، تیری وجہ سے میں بنا یونیورسٹی جائے لڑکیاں تاڑے مر جاؤں گا۔ تیری وجہ سے آج پورے کشمیر میں سیلاب آئے گا۔ زیان پریشانی سے اپنے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ پورے کشمیر میں سیلاب کیوں آئے گا بھائی؟ عارش سر جھکائے زمین پر بیٹھے ہوئے زیان سے پوچھتا ہے۔ کیونکہ آج کشمیر سے ایک گبرو جوان، اتنا ہٹا کٹا آدمی جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لڑکیاں مڑتی تھیں، وہ اپنی یونیورسٹی کے آخری سال کے پہلے دن لڑکیوں کو اپنی جھلک دکھائے بغیر ہی دنیا سے رخصت جو ہو گیا ہے۔ کتنی لڑکیوں کے دل ٹوٹیں گے جتنا وہ روئیں گی، سیلاب تو آئے گا ہی۔ زیان کہتے ہی امایا کو پہاڑ سے اترتے ہوئے دیکھتے غصہ میں دانت پیستے ہوئے کہتا ہے۔ اوفو، ترسے ہوئے آدمی! جب امایا خان از ہیئر تو تم کو کس چیز کی فکر؟ امایا پہاڑ سے اترتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے، وائٹ کلر کی شارٹ قمیض پہنتے ہوئے، کھلا ٹراؤزر پہنے ہوئے، دوپٹہ کو دائیں کندھے پر ڈالے ہوئے بائیں کمر کی طرف باندھے ہوئے فخریہ انداز میں کہتی ہے۔ جب تک تم مصیبت ہو ہمارے ساتھ، ہمیں ہر چیز کی فکر ہے۔ عارش اور زیان دونوں ایک ساتھ امایا کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ امایا کے چہرے سے فخر کے سارے تاثرات غائب ہونے لگتے ہیں کہ امایا ان کی بات پر گلا کھنکارتے ہوئے کہتی ہے۔ بیٹا جی، جب میں نہیں رہوں گی تب تم دونوں کو پتہ چلے گا کہ امایا خان مصیبت نہیں، فرشتہ تھی، فرشتہ۔ امایا اپنے چہرے پر آتے ہوئے بالوں کو ایک ادا سے ہٹاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ وہاں جانے کا ٹکٹ کٹوا لیا ہے کیا؟ خاک تیرے منہ میں منحوس انسان! زیان کہتا ہے کہ امایا فوراً سے اسے منہ چڑھاتے ہوئے کہتی ہے اور غسیلی نظروں سے گھورنے لگتی ہے۔ بس کر دو تم دونوں! امایا اترو نیچے جلدی سے، پتہ ہے نا خان بابا اپنی صبح کا آغاز نماز پڑھتے ہی تم سے کرتے ہیں۔ تمہارا چہرہ دیکھنے کے بعد ہی ان کا دن اچھا گزرتا ہے۔ اب چلو، ان کی نماز کا وقت ہونے لگا ہے۔ عارش کہتے ہوئے پتھروں پر چڑھتے ہوئے امایا کی طرف ہاتھ بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے سلامت نیچے اتارے۔ دیکھا تم دونوں، کشمیر کے سب سے خوبصورت گاؤں کے سربراہ سردار عباس خان اس 5 فٹ 8 انچ لڑکی کی شکل دیکھے بنا اپنے دن کا آغاز نہیں کرتے ہیں، اور تم دونوں کام چور نکمے ٹھرکی مرد ہو کے میری قدر نہیں کرتے ہو۔ میری پیاری گڑیا، آجو نیچے، پوری رات برباد کروا دی ہے تم نے میری۔ پتہ ہے پورا دن پنچایت کے کاموں میں خان بابا ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، میری رات سکون کرنے کے لیے ہوتی ہے میرے پاس، پر تم مجھے اس میں بھی سکون نہیں لینے دیتی۔ اب آجو، اس سے پہلے کہ کلاس لگ جائے، ہم دونوں نے ابھی نماز بھی ادا کرنی ہے خان بابا کے ساتھ، اور اس سانڈ نے کپڑے بھی نہیں بدلے۔ ان کپڑوں میں خان بابا نے دیکھ لیا تو تم تو گئے بیٹا جی۔ عارش اپنے پیچھے کھڑے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے زیان کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ آئی میرے پیارے بھائی، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ خان بابا سے آپ کو بچانے کی ذمہ داری میری۔ آج آپ پورا دن آرام کریں گے۔ خان بابا کام نہیں کروائیں گے آپ سے، یہ آپ کی پیاری سی بہن کا وعدہ ہے آپ سے، اور تم بھی بھیڑ کی کھال سے بنے آدمی، فکر مت کرو، میں ہوں نا۔ ہاں، جو خان بابا کو دیکھتے ہی دم دبا کر بھاگ جاتی ہے وہ ہے نا۔ امایا کی بات پر زیان منہ بسوڑتے ہوئے کہتا ہے۔ بہنگی آنکھوں والے چوہے، میرے منہ مت لگو تم! امایا کہتے ہی زمین پر اترنے والے آخری پتھر جہاں عارش کھڑا تھا اسے اپنا ہاتھ دیتے ہوئے عارش کے ہاتھ کے سہارے
उतरने के लिए फुल एटीट्यूड से कहते ही उतरने लगती है कि आरिश अपना हाथ हटा लेता है और अमाया सीधा ज़मीन पर घुटनों के बल ज़ियान के सामने जा गिरती है। उई माँ! अमाया के घुटने ज़मीन पर लगते ही वो अपने हाथों को ज़मीन पर रखे अपना मुंह ज़मीन पर लगने से बचाती है कि दर्द से कराहते हुए इसके मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ता है। तुम 5 फीट 8 इंच नहीं हो, तुम 5 फीट 4 इंच हो। खानों की नन्ही परी, तुमको हम परी बस बोलते हैं। तुम सच में खुद को पापा की परी समझने लग गई हो जो उड़ने की कोशिश कर रही हो। ज़ियान घुटनों के बल ज़मीन पर अमाया के सामने बैठते हुए कहता है, मनहूस आदमी जब बोलेगा गटर ही उगलेगा। अमाया सीधा होकर ज़मीन पर बैठे अपने घुटनों की तरफ देखते हुए कहती है, जहाँ से इसका ट्राउज़र फट गया है। सफ़ेद ट्राउज़र घुटनों से खून से लाल सुर्ख हो रहा था। फ़िलहाल तो गटर बोलकर कोई और इस गटर में डुबकी मार रहा है। ज़ियान आंख दबाकर कहता है, तुम्हारी तो। अमाया कहते ही मारने के लिए इसे उठने लगती है, पर ठंड में लगी चोट की वजह से इसके घुटने जवाब दे चुके थे। मैं तो उठ नहीं पा रही हूँ, अब यूनिवर्सिटी क्या लंगड़ाते हुए जाऊँगी। आज तो मेरा पहला दिन था, खान बाबा ने इजाज़त ही इतनी मुश्किल से दी थी मुझे। अमाया अपने घुटने मसलते रो पड़ने वाले अंदाज में कहती है, दर्द में कराहते हुए। हद से ज़्यादा जब लोग करते हैं तो उनके साथ ऐसा ही होता है, वो खुद से उठ नहीं पाते हैं। अमाया को देखते हुए ज़ियान गंदा सा मुंह बनाकर कहता है, हाँ तब ही तो वो अपने जैसे गिरे हुए लोगों का हाथ पकड़कर उठने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खरबूजा ही खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। अमाया ज़ियान का हाथ पकड़कर इसे खींचते हुए उठते हुए कहती है। ज़ियान बोलने लगता है, पर अमाया बात बदल देती है। टाइम क्या हुआ है आरिश भाई? खान बाबा की नमाज हो गई है क्या? अमाया मुड़कर आरिश की तरफ बड़ी बड़ी आंखें किए पूछती है। 5 बज गए हैं और 5:14 की जमात है उनकी। तकरीबन 14 मिनट है हमारे पास हवेली पहुंचने में। आरिश घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है और कहकर अपनी नज़रें हटाकर ज़ियान और अमाया की तरफ देखता है कि वो दोनों गाड़ी की बैक सीट पर बैठे हुए आरिश को टमटमाती हुई नज़रों से देख रहे होते हैं। भाई जल्दी करें, खान बाबा के हाथों आप मरवाएंगे हमें। अमाया अफसुर्दा सा मुंह बनाकर कहती है, उफ हद है भाई। आरिश गहरी सांस लेते हुए कहते हुए अपनी ब्लैक कलर की थार गाड़ी की तरफ बढ़ता है, जो उसे इसी साल सालगिरह पर तोहफे की फरमाइश पर अपने खान बाबा से मिली थी। 10 मिनट का सफ़र तय करने के बाद तीनों हवेली का रुख कर चुके थे। 10 मिनट का सफ़र तय करने के बाद तीनों हवेली का रुख कर चुके थे, लेकिन आगे की तरफ नहीं, हवेली के पीछे का, जहाँ से वो भागकर बिना इजाज़त के बाहर जाते थे। अगर सामने से जाते तो खान बाबा की नज़रों में आते, और इनकी नज़रों में आना मतलब मौत को करीब से देखना, जो किसी की भी ख्वाहिश नहीं थी। पूरी हवेली की लाइट्स ऑन है भाई, खान बाबा की नमाज हो गई होगी। अमाया डरे हुए लहजे में हवेली की लाइट्स की रोशनी को देखते हुए कहती है, अभी नहीं, अभी 3 मिनट है, जल्दी उतरो। अभी नहीं, अभी 3 मिनट बाकी हैं, जल्दी उतरो, भागो अंदर, आरिश कहता है, और वो तीनों गाड़ी से बाहर निकले हवेली के अंदर जाने वाले पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजे को खोले वो तीनों एक दूसरे पर चढ़ते हुए अंदर झांककर हाल में देखने की कोशिश करते हैं। सीक्रेट एजेंट नंबर 420, गो एंड चेक। अमाया अपनी दाएं हाथ की गन बनाए अंदर सीढ़ियों तक जाने वाले रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहती है। ओके कैप्टन। ज़ियान भी अपनी उंगलियों की गन बनाते हुए एक सीक्रेट एजेंट की तरह दबे दबे कदम उठाए हवेली में दाखिल होता है और अपने चारों इतराफ में नज़रें दौड़ाते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। ज़ियान सीढ़ियों के पास पहुंचकर रास्ता साफ होने का इशारा अमाया और आरिश को करता है। एजेंट नंबर 69। अमाया कहती ही है कि कहते ही अपनी बात का मतलब समझे वो सर उठाकर अपने सर पर खड़े अपने भाई की तरफ देखती है, जो दोनों आईब्रोज उचकाते हुए अमाया की तरफ देखता है। मेरा मतलब 690 नंबर एजेंट, नाउ इट्स योर टर्न। अमाया कहते ही अपने लब भींचे हुए अपना सर झुका लेती है। सुधर जाओ तुम, अभी तुम्हारा नेटफ्लिक्स बंद करवाता हूँ। आरिश कहते हुए अमाया को पीछे छोड़े खुद हाल में अंदर की तरफ बढ़ता है।
خود آگے جا کر ایک نظر پورے حال میں دوڑاتے ہوئے عارش امایا کو اندر آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ امایا اندر آتی ہے اور اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ جاتے جاتے رک جاتی ہے۔ آج حویلی میں خاموشی نہیں ہے؟ امایا اوپر جاتے ہوئے پوچھتی ہے۔ لگ تو مجھے بھی رہا ہے، ورنہ خان حویلی میں صبح کے 5 بجے سے شور سا مچ جاتا ہے۔ ضیان بھی امایا کی بات پر سمت موڑتے ہوئے کہتا ہے۔ وہی تو، خان بابا نہیں ہے کیا یہاں؟ امایا 2 سیڑھی نیچے اترتے ہوئے پوچھ رہی ہوتی ہے۔ حویلی کے کھلتے ہوئے دروازے کی آواز پر امایا اور ضیان ایک دوسرے کو بڑی بڑی آنکھیں کیے گھورے ہوئے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی اسی پل ہوا کی رفتار سے دونوں غائب ہو جاتے ہیں۔ امایا اور ضیان تو چٹکیوں میں ہوا ہو چکے تھے، پر عارش وہاں کھڑا 2 پل کے لیے دروازے سے نظریں ہٹا کر ان دونوں کی طرف دیکھتا ہے۔ ان دونوں کو غائب دیکھ کر عارش بوکھلاتے ہوئے اپنے اطراف میں نظریں دوڑانے لگتا ہے۔ پھر سے دونوں بھاگ گئے ہیں مجھے چھوڑ کر، عارش لمبی گہری سانس لیتے ہوئے کہتے ہی جانے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم ہی رکھتا ہے کہ دروازے سے اندر داخل ہوتے قدموں کی آواز پر عارش کے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے قدم خود بخود رک جاتے ہیں۔ عارش! ایک بھاری بھرکم گرج دار رعب والی آواز عارش کے کانوں میں ٹکراتی ہے۔ کانوں میں جیسے ہی عارش کو اپنا نام سنائی دیتا ہے، عارش فوراً سے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھتا ہے، جہاں 36 سالہ مرد سفید کلر کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، دونوں کندھوں پر کالے رنگ کی شال ڈالے ہوئے، پیروں میں کالے رنگ کے کھیڑی پہنے ہوئے، بائیں ہاتھ میں سلور رنگ کی گھڑی پہنے جس میں اس وقت ڈارک بلیک کلر کی آنکھیں گڑی ہوئی تھیں۔ سفید گوری رنگت جو کاٹن کے سوٹ میں اور پرکشش لگ رہی تھی، چہرے پر کالی داڑھی مونچھ جو خان پٹھانوں کی پرسنالٹی پر سوٹ کرتی ہے، کالے رنگ گھنے سلکی بال جو بنا جیل کے سیٹ کیے ہوئے تھے، پر باہر سے اندر ہوا کے جھونکے نے ان کو خراب کر دیا تھا، لائٹ گلابی رنگ کے ہونٹ جس پر اس وقت کوئی مسکراہٹ نمودار نہیں تھی، آنکھوں میں چمک تھی جو حویلی کی لائٹس کی وجہ سے پڑ رہی تھی، جن میں کسی کو بھی پل میں ڈرا کر خاک کرنے کا دم تھا۔ السلام علیکم خان بابا، صبح بخیر۔ سردار عباس خان، جنہیں سردار کے ساتھ ساتھ سائیں کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا، پورے گاؤں کا سردار عباس خان، گاؤں میں سائیں خان کے نام سے مشہور تھے۔ نام میں ڈر اور رعب اتنا تھا کہ ان کے سامنے نہ کوئی اور گاؤں کا سردار ٹک سکتا تھا، نہ ہی کسی دوسرے ملک کا سردار۔ لیکن جو سائیں خان سب کے لیے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کے لیے نہیں تھے، خاص طور پر اپنے تینوں بچوں کے لیے۔